خدا بندے کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بس کسی بہانے بندہ میرے پاس آ جائے میں مغفرت کر دوں اس کی۔ کوئی کوٹا نہیں رکھا اللہ نے، اتنی عبادت کر کے آئے گا تو اس کی مغفرت ہوگی، نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، امت کی مغفرت کا مدار عبادت پر نہیں ہے، رسول پاک کی شفاعت پر ہے، رسول پاک کی نسبت پر ہے، محبت پر ہے۔ پھر عبادت کیوں رکھی؟ اللہ نے عبادت اس لیے رکھا، محبت رسول لے کر عبادت کرو گے تو جنت میں درجے بلند ہوتے جائیں گے تمہارے، کوئی درجے پر، کوئی درجے پر رہے گا۔ عبادت ہی اگر مدار ہوتی جنت کا، نجات کا، تو جتنے منافقین تھے نا بہت بڑے عبادت گزار تھے وہ۔ شیطان بھی عبادت گزار تھا، ملی جنت سے نکال دیا اللہ نے اس کو۔ کیوں؟ اس کے پاس ادب نہیں تھا نبی کا، اس کے پاس نسبت کی ویلیو نہیں تھی، فرشتوں کے پاس تھی۔ جنہوں نے ادب کیا فرشتوں نے، اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا، قریب کر لیا اپنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری کی حدیث سے، ایک خاتون فاحشہ راستے سے جا رہی تھی۔ فاحشہ کا مطلب زنا کرنے والی عورت، زانیہ، زنا پر زنا، زنا پر زنا، زنا پر زنا، وہ عورت جا رہی۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، پانی پینا چاہتا ہے لیکن کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے اسے۔ تو وہ جو زانیہ فاحشہ عورت تھی نا، وہ عورت دیکھتی ہے اس کتے کی پیاس کو اور اس کو پانی پلانے کے لیے کوئی سامان تلاش کرتی ہے، لیکن سامان ملتا نہیں اس کو۔ وہ کیا کرتی ہے، اس کے پاؤں میں جوتے، پیتابے ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں چمڑے کے پیتابے ہوتے تھے، موزے بولتے اس کو۔ وہ موزے اتارتی ہے، اتار کے کنویں سے پانی لے کے آ کے اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ جب اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ نے بس اس کتے کی پیاس بجھانے کے صدقے اس فاحشہ کی مغفرت فرما دیا۔ کتنی بڑی گناہگار تھی، ایک جھٹکے میں مغفرت ہو گئی۔ اللہ ہیلے تلاش کرتا بندوں کی مغفرت کے، بندہ بھی ہیلے تلاش کرنا اللہ کی عبادت کے، یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، محبوب تھے نا، شرط نہیں تھی عبادت کرنا سو کرنا نہیں، محبت کا تقاضا ہو رہا تھا، عبادت کرتے تھے سرکار۔ کتنی عبادت کرتے تھے؟ پیروں میں سوجن آ جاتی تھی حضور کے، اللہ نے دیکھا پیروں میں سوجن آ رہی، میرا محبوب کھڑا ہوا ہے میری عبادت میں، حکم نازل کر دیا، اے حبیب اتنا بھی میری بارگاہ میں کھڑے مت ہوئیے کہ پیروں میں سوجن آ جائے، تھوڑا کھڑے ہو جائیے پھر آرام کر لیجئے۔ کتنی پیاری نبی کی ذات اللہ کے نزدیک، دیکھیے کیسی۔ تو یہ رات عبادت میں گزارنے والی رات، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والی رات، نجات والی رات، شفاعت کرنے والی رات۔ رزق میں بندہ پریشان ہے، ادھر ادھر لوگوں سے ہم قرض لیتے نا، اگر قرض حسنہ نہیں ملا تو مٹی پہ قرض لیتے، سود پہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس رات میں، اب تک تم کیا بھی کیے ہوں گے، کرے ہوں گے، بھول جاؤ، آج آ کے میری بارگاہ میں سچی توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگ لو، مجھ سے مانگو، تمہاری کیا پریشانی ہے میں اسباب بنا دوں گا، تمہاری پریشانی دور کر دوں گا، پریشانی کو مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، ایک آنسو ٹپکا کر تو دیکھو۔ ایک 70 سال تک بت کی پوجا کرنے والا، پتھر کو خدا ماننے والا، 70 سال تک اس کی عبادت کرتا رہا، بت کی، صنم کی۔ 70 سال کے بعد خیال آیا کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس بت کی، چلو آج اس کو پکار کر دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اتنا اس کو میں چاہتا ہوں، اس بت کو پوجتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ پکارا،
اے میرے خدا، پکارا بت کو، کوئی جواب نہیں آیا. ایک بار پکارا، دو بار پکارا، پکارتے تھک گیا. پتھر جواب دیتا نہیں دیتا، پتھر ہے وہ. خیال آیا چلو مسلمانوں کے خدا کو پکار کے دیکھیں گے. 70 سال تک تو اس کو پکارا، اس کو پوچھا اس نے نہیں، ایک بار پکار کے دیکھیں گے. اے مسلمانوں کے خدا، اے میرے رب بول. جیسے ہی پکارا نا اے میرے رب، فوری جواب آیا بول میرے بندے. حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھوں میں اشک آ گئے. کہا اے خدا، 70 سال تک میں تجھ کو پوجا نہیں، پوچھا بھی نہیں تو کون ہے. 70 سال تک کسی اور کو پکارتا رہا لیکن اس نے آواز نہیں دی. آج تجھے ایک بار پکارا، تو نے آواز دے دی، کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر آج ہم بھی آواز نہ دیتے تو پتھر میں خدا میں کیا فرق رہ جاتا. یہ خدا کی ذات ہے. بندہ بھلا غافل ہو، خدا غافل نہیں ہوتا اپنے بندوں سے. مجھے پکار کر دیکھو، تمہاری دنیا بدل دوں گا. کیا ہونا ہے بندے کو؟ رزق ہونا ہے نا، روٹی کپڑا مکان، یہی ہونا. خدا یہی بول رہا ہو آج کی رات میں بانٹنے پہ تلا ہوا ہوں. ویسے ہر رات ہر روز بانٹتا اللہ تعالیٰ. فجر پڑھتے نا، فجر پڑھتے وقت جتنے لوگ فجر کو آ رہے ان کا رزق لکھ دیتا اللہ تعالیٰ، ڈیلی بانٹتا. لیکن آج خصوصیت کے ساتھ بانٹ رہا. آج